صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجب شہری و شعبان شہر رسول اللہ و رمضان شہر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں ماہ مبارک رمضان سے متعلق اپنی گفتگو کو لے کر، جس کے لیے ہم نے مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میرا مہینہ ہے، ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان خود اللہ کا مہینہ ہے. ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان کے استقبال اور احترام سے متعلق ہے کہ ہمیں اس مہینے کا احترام و استقبال کیسے کرنا ہے. بالکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے رسول اللہ نے اور آل رسول نے بیان فرمایا ہے. ہم اس مہینے کے احترام کو اور استقبال کو بیان کرنے کے لیے رسول کے اس اخلاقی خطبے کا سہارا لیتے ہیں کہ جس کو خطبہ شعبانیہ کا نام دیا گیا ہے، جس میں رسول اسلام نے بیان فرمایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس مہینے کا احترام اور استقبال کیسے کرو. اس خطبے کے راوی ہیں 8ویں امام علیہ السلام. 8ویں امام نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ پہنچتا ہے مولا کائنات تک، اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس خطبے کو ماہ شعبان کے آخری جمعے میں رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ نے تمام لوگوں کے درمیان یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا رسول اسلام نے ایھا الناس، اے لوگوں. رسول اسلام کا خطاب عمومی ہے، خصوصی نہیں ہے. رسول اسلام نے یہ نہیں فرمایا اے میرے اصحاب، اے میرے چاہنے والوں، نہیں، بلکہ رسول اسلام نے فرمایا اے لوگوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خطاب عمومی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا خطاب فقط اس دور کے انسانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے. فرمایا اس کے بعد رسول اسلام نے قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگوں، اللہ کا مبارک مہینہ تمہارے لیے آ رہا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے، اور جب آ رہا ہے تو فقط تنہا نہیں آ رہا ہے، بلکہ اپنے ساتھ تمہارے لیے 3 ہدیے، 3 تحفے لے کے آ رہا ہے. پہلا تحفہ برکت کا تحفہ ہے، اور دوسرا تحفہ رحمت کا تحفہ ہے، اور تیسرا تحفہ مغفرت کا تحفہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی برکتیں انسان کو ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، اور گناہوں سے مغفرت بھی ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے ناظرین میں سے کوئی یہ کہے کہ رحمت ہو یا مغفرت ہو یا برکت ہو یہ تو اور مہینوں میں بھی ملتی ہے، تو اس مہینے کے لیے خصوصیت سے کیوں کہا گیا کہ اس مہینے میں ملتی ہے؟ اس لیے کہا گیا چونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے دنوں کا کوئی دن مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کی راتوں کا کوئی راتیں مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جس کی گھنٹوں کا دوسرے دنوں کے گھنٹے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کی برکتوں کا بھی کوئی مہینہ مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی رحمتوں کا بھی کوئی مہینہ مقابلہ نہیں کر سکتا. جتنی انسان کو 11 مہینے میں رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں ملنے والی ہوتی ہیں، اتنی ہی اس اکیلے ماہ مبارک رمضان میں انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. اور پھر جب انسان اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیتا ہے
اور اپنے گناہوں کو ختم کرا لیتا ہے تو پھر حدیث کا فقرہ ہے کہ وہ انسان ایسے ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی اس نے دنیا میں جنم لیا ہو، ولادت پائی ہو اور دنیا میں آنکھ کھولی ہو۔ اسی لیے اس مہینے کے استقبال و احترام کو بیان کرتے ہوئے رسول اسلام نے دوسرے مقام پر فرمایا لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان تکون رمضان السنہ۔ اگر اللہ کے مومن بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اس مہینے میں کتنی رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں رکھی ہیں، تو پھر انسان یہ تمنا کرے گا اور آرزو کرے گا اور دعا کرے گا کہ رمضان صرف ایک مہینے کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پورے 12 مہینے رمضان ہونا چاہیے، رمضان پورے سال کا ہونا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو ماہ مبارک کو معرفت کے ساتھ درک کرتے ہیں، لیکن جو بے معرفت انسان ہوتے ہیں ان کے لیے تو ایسا ہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان چاہے آئے یا آ کے پھر چلا جائے تو ان کے لیے تو برابر ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو خلوص کے ساتھ اور ریاکاری کے علاوہ اپنے تمام اعمال کو اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دیتے ہیں، جو بامعرفت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک دن بھی اگر کم ہو جاتا ہے تو ان کو افسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عید کا چاند اگر 29 کا ہو جائے تو پھر انسان کے دل خوش ہو جاتا ہے اور خوشحال ہو جاتا ہے انسان، لیکن اگر 30 کا ہو جائے تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک دن اور بڑھ گیا۔ جبکہ معصومین کی سیرت میں ملتا ہے کہ معصومین ماہ مبارک رمضان کے آنے سے اس کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور جب ماہ مبارک رمضان تمام ہونے والا ہوتا تھا تو پھر معصومین ناراضگی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصومین فرمایا کرتے تھے یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں کم عمل کرو لیکن اللہ سے اجر و ثواب زیادہ پاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ اس مہینے کی اسی خطبہ شعبانیہ میں رسول اسلام نے فرمایا ایامہ افضل الایام، اس مہینے کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، ولیالیہ افضل اللیالی، اور اس مہینے کی راتیں چونکہ اسی مہینے میں شبہ قدر بھی ہیں، اس مہینے کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، وساعاتہ افضل الساعات، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی گھنٹے، جس کی منٹیں اور جس کی سیکنڈیں تمام مہینے کے گھنٹوں اور منٹوں سے افضل ہیں۔ نہ دوسرے مہینوں کے دن اس مہینے کے دنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ دوسرے مہینے کی راتیں اس مہینے کی راتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی دوسرے مہینوں کے گھنٹے اس مہینے کے گھنٹوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی خطبے میں رسول اسلام نے ادامہ دیتے ہوئے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم مدعو کیے گئے ہو، جس میں تمہیں اللہ نے اپنے دسترخوان پر دعوت دی ہے، اس مہینے میں تم اللہ کے مہمان ہو۔ کتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہے اور ہمیں اپنے دسترخوان پر مدعو فرما رہا ہے۔ ایک انسان کو اگر کسی پارٹی کا نیتا کسی افطار پارٹی پر بلا لے تو یہ انسان جب تک زندہ رہے گا فخر سے کہتا رہتا ہے کہ مجھے فلاں نیتا نے اپنی افطار پارٹی میں بلایا تھا، فخر کرتا رہتا ہے، افتخار کرتا رہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یعنی مجھ جیسے چھوٹے آدمی کو بڑے آدمی نے، نیتا جی نے بلایا تھا، لیکن اس کائنات میں سب سے بڑا پروردگار ہے جو اپنے بندے کو اپنے دسترخوان پر مدعو فرما رہا ہے۔ یہ بندے کے لیے فخر کی بات ہے اور افتخار کی بات ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، 11 مہینے ہم کس کا دیا ہوا کھاتے ہیں؟ اسی خدا کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اسی پروردگار کا دیا ہوا کھاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں کون سی خاص بات ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دسترخوان پر مدعو فرما رہا ہے؟ اس مہینے میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو اللہ ہمیں 11 مہینے کھلا رہا ہے؟ وہ اسے ایک مہینے بھی کھلا سکتا ہے، لیکن اس مہینے خاص طریقے سے انسان کو مدعو کر کے پروردگار بلا رہا ہے
اور بلا کے کہہ رہا ہے کہ تم میرے مہمان ہو۔ جو 11 مہینے ہمیں بن مانگے اور بغیر دعوت دیے ہوئے اتنا زیادہ کھلاتا ہے، تو پھر سوچو جس مہینے میں پروردگار ہمیں اپنا مہمان بنا کے بلا رہا ہے اور ہمیں کھلا رہا ہے، تو پھر اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ اگر انسان عام دنوں میں اور عام مہینوں میں اگر کھانے میں زیادتی کرے تو اس کا شمار اسراف میں ہوگا، لیکن اس مہینے میں جتنا زیادہ انسان کھانے پہ خرچ کرے گا تو اس کا شمار اسراف میں نہیں ہوگا۔ پھر آخر کلام میں ایک نقطہ صرف اور بیان کرتا چلوں کہ یہ تمام تر نعمتیں اللہ انسان کو صرف اور صرف روزے کے نتیجے میں عطا کرتا ہے، لیکن اس روزے کا فلسفہ پھر کبھی کسی ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا، لیکن آج صرف ایک بیان کرتے ہیں کہ روزے کا فائدہ پروردگار کے لیے قطعاً نہیں ہے، بلکہ روزے کا فائدہ انسان کے لیے ہے۔ اب فائدے پہ کچھ انسان کو جسمانی فائدے پہنچتے ہیں، کچھ روحانی فائدے پہنچتے ہیں، ہم انشاءاللہ آگے والی گفتگو میں الگ الگ کر کے بیان کریں گے روحانی فائدے کیا ہے اور جسمانی فائدے کیا ہے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ روزے کا فائدہ خود انسان کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا سومو تصحوا، روزہ رکھو تاکہ تم صحیح و سالم رہو، تمہیں تندرستی ملے۔ اسی لیے چھٹے امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب چھٹے امام پر مصیبتیں اور بلائیں اور پریشانیاں زیادہ ہوتی تھی تو چھٹے امام علیہ السلام روزہ رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ امام کی سیرت ہے کہ امام پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اور بلاؤں میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پر اگر کوئی چھوٹی سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم اس پریشانی کو بہانہ بنا کے نماز ترک کر دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم کیسے رکھیں، ہم تو ویسے ہی پریشان ہیں، اور ذرا سی بیماری کا بہانہ بنا کے روزے کو ترک کر دیتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے روزہ انسان کی پریشانیاں بڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ روزہ اللہ نے انسان کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے رکھا ہے۔ معصومین کی سیرت میں ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو خوشحال ہو جایا کرتے تھے، اور جب ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہوتا تھا تو خوشحالی دور ہو جایا کرتی تھی اور افسوس کیا کرتے تھے، پروردگار مبارک دن، مبارک راتیں، مبارک ساعات ہم سے جدا ہو گئی ہیں، اور ہمیں پھر توفیق دے کہ پروردگار ہم اس مہینے کو اپنی زندگی میں پھر درک کرے اور پھر نصیب ہو، تاکہ ہم تیری صحیح طریقے سے عبادت و بندگی کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔